اور اسی طریقے سے میرے آقا کے دنیا میں ظاہر ہو جانے کے بعد میں یہ دین کے اور حق کے تقسیم کے وہ سارے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو اس کا مالک بنایا، اور کل تصرف کس کی ذات کا؟ میرے مصطفیٰ کی ذات کا ہے۔ اب وہ کچھ بھی تقسیم کرنے کے لیے کسی کو بھی اگر اختیار عطا فرما دے تو حق یہی ہے کہ تقسیم کرنے والے چاہے وہ پیر ہو، چاہے تقسیم کرنے والے کوئی اور ہو، اور چاہے تقسیم سورج سے روشنی مل رہی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ مجھ سے میرے مصطفیٰ کی مرضی سے مل رہی ہے۔ چاند سے چاندنی مل رہی ہے، حق یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی مرضی سے مل رہی ہے۔ جو حق تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ جس حق کو دیکھنا چاہتا ہے بندوں کی زندگی میں وہ اپنے مصطفیٰ کے تصرف کی پہچان ہے۔ یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ کار ساز کائنات میں میرے مصطفیٰ کو جاننا اور ماننا، زندگی کے ایک ایک سانس کی ملکیت میرے مصطفیٰ کی ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کی ملکیت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ جس کو میرے مصطفیٰ کے نارین پاک کی نسبت اور معرفت نصیب ہو جائے، اس کو حقیقت میں رب کی طرف سے ملی ہوئی معرفت کی دلیل ہے، اور جس کو یہ دولت حاصل نہ ہو وہ بھٹک رہا ہے ابھی، کہ صرف دو جہاں کے مالک کو پیغمبر سمجھ لو، رسول سمجھ لو، شفاعت کرنے والا سمجھ لو، یا وہ بندوں کو جہنم میں سے نکال کے جنت میں پہنچانے والا سمجھ لو، یا یہ سمجھ لو وہ سمجھ لو، تو اس کو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو رب کی طرف سے حق نہیں ملا، رب کی طرف سے حق نہیں ملا۔ یہ حق اس کو پیر کی طرف سے ملا ہوگا، کتابوں کے ذریعے سے ملا ہوگا، مسلک اور جماعت کے ذریعے سے ملا ہوگا، یا ظاہری قرآن کے ذریعے سے ملا ہوگا، یا ظاہری اپنے عقل، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، اپنے طبیعت کی بنیاد پر مسلک اور جماعتوں نے اس کو حق دیا ہوگا، لیکن وہ حق رب کا حق نہیں ہے۔ رب کے حق کی پہچان صرف یہ ہے کہ رب کے حق کی پہچان صرف یہ ہے کہ رب ہر ایک کو کچھ اپنا حق نہیں دے گا، سارے حق کو لا کر رب نے نارین پاک مصطفیٰ میں ڈال دیا، اور جس کو نارین پاک مصطفیٰ ملے حقیقت میں رب کا حق اسی کو ملا ہے، اور جس کو حق ملا اس کی پہچان کیوں ہوگی کہ وہ ہر رخ کے اعتبار سے صرف اپنی نظروں میں، اپنے عقیدے میں اور اپنی منزل میں صرف جو رکھے گا وہ نارین پاک مصطفیٰ رکھے گا، اور بجائے اس کے سو کر اٹھے بھی تو میرے آقا کے نارین پاک مصطفیٰ، سانس بھی لے تو وہ تو شریعت کی صورت میں لک الحمد لک شکر اللہ کا ذکر ادا کرے گا، شکر ادا کرے گا، لیکن کیا اللہ نے تجھے پیدا کرنے کا مقصد دنیا میں اللہ کا مقصد تھا؟ اللہ کا مقصد اپنے محبوب کو دنیا میں لانا تھا، تو شکر کا اصل مرکز بھی رب یہ چاہتا کہ تم میرے محبوب کا شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، پہلی بات تو ہم کو عقیدے سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رب اپنی بصیرت میں اور اپنے فیصلے میں اور اپنی وسعت کے ساتھ میں لا کون و مکان کا مالک ہے۔ اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور اس کے حق کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ خدا وہ ذاتی نہیں ہے کہ جس کو کہیں پر ہم بند کر دیں، خدا وہ ذاتی نہیں، لا کون و مکان کا مالک ہے وہ۔ اگر کسی نے اگر خدا کو متعین کر دیا عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ کعبے ہی میں ہے باقی کہیں نہیں ہے، تو اس نے تو اصل میں شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اس لیے کہ کعبے کا اتنا چھوٹا کمرہ کہ تو بنائے 500 گز پر مکان، اور اللہ کا بات کعبہ اور عقیدہ کرائی کہ اللہ کعبے ہی میں بیٹھ کر ہے، بات یہ نہیں ہے۔ توجہات کا مرکز ہے، اللہ نے عصمت عطا فرمائی اس کے لیے۔ اب کعبے کو بنا کر توجہات کے مرکز کے لیے رخ قبلے کا متعین فرما دیا اللہ نے، بیت اللہ کا، سمجھ میں آئے؟ بیت اللہ کا یہ اہل شریعت کے لیے ایک رخ تھا، امت صادقہ کے لیے بھی، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1.25 لاکھ نبی بھی آئے، اور 314 رسول اور کروڑوں
صالحین اور اولیاء وہ بیت اللہ کے کعبۃ اللہ کے ناقدرے نہیں ہوں گے، بلکہ کعبۃ اللہ کہ وہ قدرداں ہوں گے، اس کو اللہ کا گھر کہیں گے اور بیت اللہ کہیں گے نا۔ یہ کہنے میں امت محمدیہ اور امت سابقہ بھی تو برابر ہے، ان نبیوں نے بھی تو کعبے کا طواف کیا، ان قوموں نے بھی تو کعبے کو کعبہ مانا، بیت اللہ کو بیت اللہ مانا، اور وہ لوگ بھی سفر کر کر کے جاتے تھے بیت اللہ کے اوپر۔ حج کے زمانے میں حج امت سابقہ بھی کیا کرتے تھے نا۔ تو پھر اس امت کے لیے اب کعبے کا کعبہ جو بنا دیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات کو، جس کعبے کو زمین پر رب نے اپنی پہچان کے مرکز کے لیے لاکھوں ہزاروں برس کی کائنات میں عبادت کے نظام کے لیے کعبے کو مرکز اور کعبہ بنایا تھا، توجہات کا مرکز۔ جاؤ اس کعبے کی طرف میں، کرو اس کا طواف، وہ بیت اللہ ہے، حرم مقدس ہے، وہ میرا گھر ہے۔ اللہ نے یہاں تک فرما دیا، کیوں؟ گھر کا تعارف اس لیے کروایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ تھا کہ گھر کا تعارف کروائے تاکہ لوگ گھر والے کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ پہلے تو گھر بتایا جاتا ہے، اور وہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اور بیت اللہ کو امت صادقہ کے لیے بھی عبادت کا مرکز بنایا تھا۔ ساروں کے پاس میں عظمت کا، تقدس کا کیا مقصد تھا؟ وہ اگر وہی مقصد تھا تو پھر اس امت کی خصوصیت کیا ہے، اس امت کا اعزاز کیا ہے کہ جو بیت اللہ کی تعظیم اور جو کعبۃ اللہ کے اوپر حج کرنے کے لیے امت سابقہ کے ان نبیوں کی امتوں کو بھی کعبے کا طواف کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی کعبے کا طواف کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بیت اللہ کعبے کا طواف کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ وہ تعمیر ہوتے ہوتے یہ بھی عجیب معاملہ ہے، یہ بات صحیح ہے کہ آدمی اپنے گھر کو خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر نہیں کر لیتا، بلکہ تعمیر کرواتا ہے، کیوں؟ ان کو مزدوری دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ اللہ کی عظمت اور اس کا طواف، اس کی تعمیر، یہ خدمت اللہ نے اپنے مقدس بندوں سے لی ہے، اور وہ مقدس ہے خدا کی نظر کے اندر میں، جو اللہ کے کعبے کے بیت اللہ کو جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس کی جو تعظیم کرے، اس کی تعظیم کا حق یہ کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے جو نماز کی حالت اپنے رخ کو کعبے کی طرف میں نہ کرے، وہ بے دین ہے جو کعبے کی طرف میں رخ کو نہ کرے، وہ بے دین قرار دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور میرے مصطفیٰ کی بھی منشا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی منشا کو پورا کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے بھی وقتی طور پر کعبے کی تقدیم الگ ہو گئی تھی کہ وہ بیت المقدس کی طرف میں رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن مکان کے مالک جب اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جس مکان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس دنیا کے بنانے سے پہلے وجود میں لایا تھا، فرشتوں کو جس کا طواف کروایا تھا، وہ مکان تھا۔ اچھا، مکان کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو رہنے کے قابل بھی ہونا، رہنے کے مکان کون بنائے گا؟ ہوا کا کوئی مکان ہوتا ہے، روشنی کا کوئی مکان ہوتا ہے، اور جی فرشتوں کا کوئی مکان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں رہنے کی وہ چیز ہی نہیں ہے۔ مکان تو ان کا بنایا جاتا ہے کہ جو اپنے وجود کے ساتھ میں ظاہر ہو، جن کو رہنے کی ظاہری عادت ہو، اور جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے، جن کو کہ ہاں یہ مکان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، لا سنتوں کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ تو ایسا ہے کہ جس کو اونگ بھی نہیں آتی، جس کو کچھ بھی نہیں اور کیا بھی نہیں، اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا، ولا اللہ کون و مکان کا مالک ہے، اس کا کوئی جسم اور وجود نہیں، یہ سب کچھ تو خدا کی صفت ہے۔ پھر گھر کیوں بنا دیا اللہ نے تو زمین پہ؟ میرے آخر اپنے گھر کے بنانے کا مطلب کیا کہ نعوذ باللہ ریاض باللہ یا رب العالمین مجھے معاف کیجیے، میرے ایمان کو سلامتی دیجیے،
नारायण पाक मुस्तफ़ा के खैरात और रंग अदा कर दीजिए मुझको और मेरे बच्चों को। फिर जब तो रहने वाला नहीं है तो घर क्यों बोला फिर बच्चों को? और काबतुल्लाह तो है वो, है ना। अब पूरी दुनिया से हाजी पहुंच रहे हैं ज़िलहिज्जा के महीने में और यौम अरफा के दिन वकूफ़ अरफात के लिए मैदान में जमा होंगे। और शर्त है उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी, शर्त क्या है कि वो किसी भी सूरत में हो, 100 बरस नहीं 1000 बरस वो मक्के में रहे, काबे के करीब रहे, काबे ही में नमाज पढ़ता रहे, लेकिन उसने अगर वकूफ़ अरफात के मैदान में नहीं पहुंचा तो उसका हज नहीं होगा। तो अल्लाह ने ये बात क्या है और फरमा दिया कि हज के लिए पहुंचो काबतुल्लाह पर, बैतुल्लाह पर। तो वे बैतुल्लाह को पहुंच रहे हैं तो तू हज की कबूलियत के लिए अरफात भी क्यों भेज रहा है? जहां बुलाया वहीं जाना, बैतुल्लाह बोलकर पहुंच रहे हैं। हाँ, ये अल्लाह का घर बेशक है, उसमें कोई इनकार नहीं खुदा की कसम, लेकिन इनके रुमूज होते हैं, रुमूज होते हैं। बैतुल्लाह पर पहुंच गया है, बैतुल्लाह की नमाजें और वहां का तवाफ सब कुछ कर रहा है, तलबिया पढ़ रहा है, कुर्बानी भी दे रहा है, सब कुछ सारे अरकान पूरा कर रहा है। लेकिन उलमा ज़ाहिर के शरीयत वाले भी शरीयत को पूरा रूप नहीं बिगाड़ सकते। गलत है कि हक छुपता है लेकिन कटता नहीं है, उम्मत से खत्म नहीं होता हक। जिस दिन हक खत्म हो जाए खुदा की कसम क़यामत कायम हो जाएगी। समझ आ रही बात? हाँ, ये बात जरूर है कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों की हिकमत के लिए या अपने दोस्तों के निज़ाम को दुनिया में जाहिर करने के लिए हक पर हक को छुपाता जरूर है, लेकिन खत्म नहीं होता हक। तो जहाँ के मालिक के मेरे आका के नारे पाक है, हक पंजतन पाक की जाते हैं, हक आले रसूल, आले अली और औलाद अली और आले रसूल है। ये हक है। क्या है हक? हक है। ये हक कभी दुनिया से खत्म नहीं होगा। दिमाग नहीं करना कि हक को हम जिंदा कर रहे हैं, हक तुमको जिंदा करेगा। हक को तुम जिंदा करने वाले कौन? रब तो हक का है, रब का हक है, मेरे मुस्तफा मालिक है। इसके पंजतन पाक की जिम्मेदारी है हक को बाकी रखे। अगर हम तुम ये हिमाकत करें कि हम हक को जिंदा कर रहे हैं, चरहड़ बाजू है मुर्दे, तुझे जिंदगी मिल रही है हक की वजह से। दुनिया से हक कभी खत्म नहीं होगा। ये धोखे से अपने जहनों से निकाल दो कि जो हक है रब की जात, और रब ने जो कुछ अज़मतें मेरे मुस्तफ़ा को नारायण पाक को अता किए इंसानियत की नवाजने के लिए, हक की जात बंदों की तक़सीम के लिए मेरे मुस्तफ़ा की जात नारायण पाक के मुस्तफ़ा, ये हक है। दूसरी मंजिल समझ में आनी। और तीसरी चीज हक की बुनियाद पंजतन पाक की जातें हैं, पंजतन पाक की जातें जिसमें मेरे आका दो जहां के मालिक और सैयद कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, सैयदना मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला हसन अलैहिस्सलाम और मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम, ये पंजतन पाक है, ये हक की पहचान है ये। और उसके बाद में फिर अल्लाह ने हक की पहचान को आगे के ज़मानों तक पहुंचाने के लिए ज़ाहिरी तौर पर जब तक मेरे ये पंजतन पाक आका जारी थे उस वक्त तक उनकी ज़ातें, और जो उनकी ज़ातों से ज़र्रा बराबर भी दूर हुआ, अज़मतों ने कमी किया, वो मुनाफिक बना या मुशरिक बना, ईमान से छीन लिया गया। लेकिन उन लोगों के उम्मत से हिकमत के लिए पर्दा होने के बाद अब उनके कायम मुकाम, उनसे मोहब्बत और अकीदे में उनको दाखिल करना है। जिनके अकीदे में पंजतन पाक नहीं है, उनका अकीदा अकीदे सहिया नहीं है, उनका अकीदा अकीदा अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, उनका अकीदा अल्लाह के पास में काबिल कबूल नहीं है। पंजतन पाक कोई एजाजी चीज़ या शिया और राफियों की जागीर नहीं है, बल्कि पंजतन पाक वो हक जो रब किसी बंदे को देता है तो उसकी शनाख्त और पहचान है कि उस अकीदे में पंजतन पाक की जातें भी होगी। तो अल्लाह के हक में नारायण पाक मुस्तफ़ा जहां पर होगी वहीं पर पंजतन पाक होंगे, और जहां पंजतन पाक होंगे अब वो भी पर्दों में आ चुके हैं, तो फिर हम उनके कायम मुकाम, उनकी आल गौस व ख्वाजा की सूरत में और अहले बैत और आले रसूल की सूरत में क़यामत तक रहेगी। तेरे हक की पहचान ये होगी कि तेरी सांसों में
آل رسول ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اور تیری سانسوں میں تیرے عقیدے میں پنجتن پاک ہوں گے۔ جہاں اولیاء ہے، جہاں پنجتن پاک ہے، اولیاء ہے پنجتن پاک نہیں ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ پنجتن پاک ہے لیکن اولیاء نہیں ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ اور پنجتن پاک بھی ہے اور اولیاء بھی ہے، لیکن یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ نالین پاک تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پاک نہ ہو تو وہ بھی گمراہ ہے۔ اور یہ تینوں ہو کر بھی اگر میرے مصطفیٰ کا خالق و مالک رب کو نہیں مانتا، رب سے بھی بیزار اگر ہے، تو میرے مصطفیٰ بھی اس کو اپنا نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ رب کی پہچان کروائے۔ اس لیے جن کے پاس میں رب بھی ہو، تو جہاں کے مالک بھی ہو، پنجتن پاک بھی ہو، اور آل رسول اور اولیاء بھی ہو، یہی ایک عقیدہ صحیح عقیدہ ہے۔ مسلک اور جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحیح عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ اور حقیقی اہل سنت والجماعت جو تو جہاں کے مالک کے حدیث کے مطابق میں سواد اعظم ہے امت کے لیے، یہ حق کا مرکز ہے، اس مرکز کے اینٹ اور پتھروں کی بات کر رہا ہوں میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مینار بنا ہوا ہے یا پھر ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اب اس کے لیے عمارت کے لیے دیکھا جائے گا کہ ستونوں پر یہ چھت ٹکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حق اور صحیح عقیدے کی بنیاد وہاں رب ہوگا، رب کی حقیقت کے ساتھ میں، رب کے مقام کے ساتھ میں، وہ گستاخ خدا، باغی خدا نہیں ہوگا اور کافر خدا نہیں ہوگا، بلکہ رب کو اس سے زیادہ بندوں کی عظمت کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق اور مالک مانے گا وہ میرے مصطفیٰ کا، اللہ کو اس سے زیادہ بندوں کی طرف سے عقیدے کے صحیح ہونے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ خالق اور مالک اسی کو مانا جائے گا، الہ اور واحد اسی کو مانا جائے گا، بس یہ بندوں کی طرف سے عقیدے کا اللہ کا حق ہے، یہ وہ ہو گیا۔ تو باقی سب وہ تو ہے ایک رب، اور باقی سب اللہ نے کہہ دیا کہ باقی سب میرے مصطفیٰ کی ذات کیا ہے، جو وہ تمہیں دے وہ لے لو، جس سے وہ روکا ہے رک جاؤ۔ اب کیا مسئلہ آ گیا؟ اب ہم کو جو کچھ بھی ملے گا، ذرہ برابر بھی خیر، ذرہ برابر بھی حق، وہ خدا کی قسم نالین پاک مصطفیٰ سے ملے گا۔ جو اس نالین پاک مصطفیٰ کو نعوذ باللہ تھوڑا سا انجان مار کر یا وہاں ڈنڈی مارے، نہیں تو جہاں کے مالک سے سانسوں میں بسا کر دل و جان سے زیادہ محبت کرنا، کیا وہ تو بڑے لوگوں کا بات ہے، وہ سنی لوگوں کا نظام ہے، وہ ان کا نہیں، تو مسلمان ہے تو تیرے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ میرے آقا سے ٹوٹ کر اپنی آخری سانس سے زیادہ تمنا میرے مصطفیٰ سے محبت کی ہو۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ اللہ کی طرف کے دیے ہوئے حق کی پہچان ہے۔ حق دے گا کون بندوں کو؟ رب دے گا نا۔ تو رب اگر کسی کو حق دیا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ صرف مٹھے گٹے کا اور نعت منقبت سلام پڑھنے والا نہیں ہوگا یہ، بلکہ اس کی سانسوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوگی۔ یہ کہے گا تو میرے مصطفیٰ کو کہہ کر، یہ سنے گا تو میرے مصطفیٰ کو سن کر، اور یہ دیکھنے کی تمنا کرے گا تو میرے مصطفیٰ کو، اور چاہتوں کا مرکز ہوگا تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ یہ نیند میں کروٹیں پلٹ رہا ہوگا تو میرے آقا کی یاد ہوگی۔ یہ ہے سنی اصل، یہ نہیں ہے سنی کہ خالی صلاۃ السلام پڑھے، مٹھائی اور جلیبی کھا لے اور پھر گنڈے اور بکریز اور یہ وہ کر لے، اور یہ تو ٹھیک ہے، اعمال ہے، میرے مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے تو وہ بھی عمل ہے۔ اگر دل میں میرے مصطفیٰ نہ ہو، نالین پاک کے مصطفیٰ نہ ہو، تو تیرا ایمان ہی کہاں ہے؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ذات کی محبت اور میرے مصطفیٰ پر مر مٹنے کا جذبہ یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ حق کی پہچان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جب میرے مصطفیٰ سے رب تو رب ہے، رب کا حق ادا ہونے کے بعد میں مخلوق کو ایک لفظ جاؤ میرے محبوب کے پاس، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ، چلو میرے پاس ہے، میری محبت کے میرے پاس میں کیوں آتے؟ کیا کرنا اللہ میاں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس۔ بھیج دیا نا سب کو، یہودیوں کو بھیجا، نصرانیوں کو بھیجا، عیسائیوں کو بھیجا۔ اللہ یہود و نصارا عیسائیوں کو تو بھیجا، اس کی محبت کا دعویٰ کرے تو کہا کہ نہیں جاؤ میرے محبوب کے پاس میں۔ وہ کتنا بدنصیب مسلمان ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ سے ہٹ کر پھر اللہ کی طرف جا رہا ہے۔
لیکن جہاں سے بھٹکا تھا پھر وہیں پہنچ رہا ہے. وہ یہود و نصارہ نے، عیسائیوں نے یہ کہا تھا ہم انا ابن اللہ، ہم اللہ کے خاص بندے، نبیوں کی اولاد ہے. لیکن اللہ تو ہم تیرے خاص بندے ہیں، ہم تجھ کو مانتے ہیں، تیرے حکم کو مانتے ہیں اور تجھ کو مانتے ہیں اور ہم تیرے ہیں. چلو 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 آ جاؤ، اب میرے پاس میں نہیں آنا، بلکہ میں نے اپنے حق کی چوکھٹ تورات، انجیل اور زبور کو اس میں رہبری کی تھی کہ ایک وقت آئے گا میں اپنے محبوب کو دنیا میں ظاہر کروں گا، اور وہ محبوب میرا ایسا محبوب ہوگا کہ جن کا زمانہ جو پائے گا نجات ان کو سوا ان کے نالے پاک کے نہیں مل سکتی. نبیوں کو میں نے یہ کہہ دیا، اور نبیوں نے اقرار کر کے اپنی قوموں کو یہ بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے پوترے وہ ایسی عظمت والے ہیں کہ اگر وہ میری زندگی میں آ جائے تو میری نجات بھی انہیں کمانے کے بغیر نہیں ہوتی. نبیوں نے میرے مصطفیٰ کے حق کو کیسے ظاہر کیا؟ نبیوں نے میرے آقا کی عظمتوں کو ظاہر کر کے نبوت کو سنبھالا، اور یہ مسلمان میرے آقا کی عظمتوں کو چھپائے مسجدوں سے اور ممبروں سے اور تقریروں سے، تحریک اور جماعتوں سے، تو پھر اس سے زیادہ گناہگار کون ہوگا خدا کی نظر میں؟ نبیوں نے اپنی نبوت کو سنبھالنے کے لیے، حالانکہ نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، لیکن اپنی رسالت کا حق، اپنی نبوت کا حق انہوں نے بچایا میرے مصطفیٰ کی اور میرے آقا کی عظمت کو ظاہر کر کے. قوموں نے اڑبھنگا سوال کیا کہ یہ کیسی بات، کہ قانون تو یہ ہے کہ بڑوں کی چھوٹی مانیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بعد میں آئیں گے، آخر میں آئیں گے، اور آپ ان کی مانیں گے اور آپ یہ کہیں. حجت کی نادی وہ قوموں نے کیا کہا کہ یہ کیسی بات کہ وہ آخر میں آئیں گے، آپ فرما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اگر میری زمانے میں آ جائے وہ میرے زمانے نبوت میں، تو تمہاری کیا بات ہے میرے امتیوں، مجھے بھی ان کے مانے بغیر میری نجات نہیں ہو سکتی، میری نبوت باقی نہیں رہ سکتی. میرے آقا کی عظمتوں کو ان نبیوں نے اپنی نبوت اور رسالت کے بچانے کے لیے میرے مصطفیٰ کو ظاہر کرنا، اس کی قیمت ادا کی. اس زمانے کا مسلمان مسلک و جماعت کو لے کر جو مسلک و جماعت جو حق پہنچانے کا دعویٰ کرے اور وہ میرے مصطفیٰ کے حق کو چھپائے، تو خدا کی قسم نبیوں اور رسولوں کو اپنی نبوت اور رسالت کے بچانے کی قیمت ان کو میرے مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کی اللہ نے رکھی ہے. تو پھر اس امت کے لیے اپنی مسلک کو پہچان کرواتا ہے، اپنے مریدوں کو سامنے کرواتا ہے، اپنی جماعتوں کو سامنے لاتا ہے، قرآن کو نمونہ بناتا ہے، اور اپنے پیر کو، اور اسی طریقے سے اپنے عالم کو اور اپنے محدث کو، اپنے مفسر کو اور اپنی جماعت کے بانی کو، اور پھر اپنے علامہ کو سامنے لاتا ہے، اور پھر میرے آقا کی عظمتوں کو چھپا دیتا ہے ان کے مقابلے کے اندر میں. تو پھر نبیوں کو نبوت اور رسولوں کو رسالت کے بچانے کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی کہ ان کو میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو ظاہر کرنا پڑا. لوگوں نے سوال کیا، ان کی امتوں نے، یہ ایسا کیسا معاملہ، کیا بڑے ہیں لیکن چھوٹوں کا تعارف کروا رہے؟ تو کھل کر بڑے بھولے پن کے ساتھ میں لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو ان انبیاء کی ارواح مقدسہ کے اوپر. انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا اپنے کو چھپا کر میرے مصطفیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنے میں. لیکن آج یہ پیر، آج یہ مولانا، اور یہ آج عالم و مفتی، اور آج یہ مسلک اور جماعت والا میرے آقا کو چھپائے گا تو یہ راندے درگاہ ہو جائے گا خدا کی بارگاہ میں، یہ مردود ہو جائے گا. سب سے بڑی گمراہیت کی پہچان یہ ہے کہ جہاں کی سانسیں، جہاں کے لمحات، جہاں کی محنتوں کی بنیاد اگر میرے آقا کی عظمتوں کو چھپا کر کچھ اور ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو زمانے کا وہ نظام دجال کا نظام ہے. وہ جماعت نہیں، وہ خانقاہ نہیں، وہ پیر نہیں، وہ عالم نہیں، وہ محدث نہیں، بلکہ وہ اپنے وقت اپنے زمانے کا دجال میں سے دجال ہے، منافقوں میں سے منافق ہے. وہ کیوں کہ نبیوں اور رسولوں کو اللہ کے قانون اور منشا کے مطابق میں اپنی رسالت اور اپنی نبوت کی قیمت دینے کے لیے کھل کر اپنی امت کے سامنے. اور جو امت کون ہوتی ہے؟ امت صرف وہ ہوتی ہے کہ جو امت اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ عظمت دیتی ہو. جو بچنے بچانے والے امتی نہیں رہے بلکہ خدا نے انہیں کافر بنا دیا. نہیں، یہاں پر تو قیمت ہے کہ تم تمہارے نبی کو اپنی جان سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ ان کو عظمت دو.
ان کی بات پر تابعداری کرو، عمل کرو. نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو سپر اور بندر بنا دیا. کیوں؟ نبی کو تو مانے لیکن نبی کی نہیں مانیں گے. تو ان انبیاء اور رسولوں نے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کے قیمت کے لیے اور بچانے کے لیے تو امم سابقہ نے اپنی قوموں کے سامنے، وہ قومیں جو ان نبیوں کی امت تھی، وہ تو چاہتے تھے کہ ہمارا نبی ہی کا دنیا میں بول بالا ہو. انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے باوجود اپنی امتوں کے سامنے انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کے حق ادا کرنے کے لیے میرے آقا کی عظمت کو اپنے چھوٹے اور اپنے امتیوں کے اوپر ظاہر کیا اور اس میں جھجکے نہیں. امم سابقہ کے نبی اور رسول اگر اس زمانے کا کوئی عالم اور کوئی مفتی اور کوئی پیر اور کوئی مریدوں کے سامنے، کوئی شاگردوں کے سامنے، کوئی منبر پر بیٹھ کر کوئی بیان کرتے ہوئے، کوئی اجتماع کرتے ہوئے اگر میرے آقا کی عظمت کو چھپا کر کچھ اور ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، نہیں ہماری خانقاہ اصل، ہماری جماعت اصل، اور ہمارے بانی الگ اصل، اور ہمارے محدث الگ، ہمارے علماء الگ، تو میرے آقا کو اعاذ باللہ ظاہر کرنے کے بجائے اگر ان چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ. وہ حق خدا کا حق نہیں ہے بلکہ وہ گمراہیت ہے. تمہارا پیر بھی اپنے کو ظاہر کر میرے آقا کو چھپا دے تو وہ بھی گمراہ ہے، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. حق کی پہچان ان نبیوں اور رسولوں نے بھی یہ سنت بتا دی. نبیوں کی سنت ہے، رسولوں کی سنت ہے میرے مصطفیٰ کے عظمت کو ظاہر کرنا. اور یہ حق وہ حق ہے جو اللہ نے بنایا اور اللہ نے دیا، اور جن کو اللہ حق دیتا ہے اس کی پہچان یہ، اس میں صرف میرے آقا کی عظمت ظاہر ہوگی. میرے آقا کی محبت کے جام پلائے جائیں گے اور پیالے پلائے جائیں گے. جس اجتماع سے، جس بیان سے، جس تقریر سے، جس مجلس سے اور جس پروگرام سے، جن اجتماعات کے ذریعے سے عشق مصطفیٰ کے پیالے نہ ملے، عظمت مصطفیٰ کے پیالے نہ ملے، اے میں خواہ کے مت جا. وہاں پر تیرا مطلب نہیں ہے اور وہ میں کشی نہیں ہے اور وہاں پر تجھے حق نہیں مل رہا ہے. حق وہ مسلک اور جماعتوں کے سمجھنے والوں، سمجھانے والوں کا ہے، اللہ کا حق نہیں ہے. اللہ کی طرف سے حق کا نظام ہے. تو وہاں پر صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کی عظمت اور تعظیم محبت کے پیالے ملیں گے. اور جن مجلسوں کے اندر میں، جن تقریروں کے اندر میں، جن پروگراموں کے اندر میں، جن پیروں کے پاس میں کچھ اور کو تو ظاہر کیا جائے اور میرے مصطفیٰ کی عظمت اور محبت اور تعظیم کو ذرا پردے میں لانے کی کوشش کی جائے تو سمجھ لینا کہ وہاں اللہ کی طرف سے دیا ہوا حق نہیں ہے. اس لیے کہ تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام پیغمبروں کی، رسولوں کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے کو چھپا کر میرے مصطفیٰ کو ظاہر کیا. ان کے نبوت اور ان کے رسالت کا یہ قیمت ادا کی انہوں نے. اور اللہ نے کہا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہاری ذاتوں سے میں نبوت اور رسالت کو چھین لوں گا اور تمہارے ناموں کو نبوت کی فہرست سے نکال دوں گا. اللہ غضبناک ہوتا ہے. اس زمانے کے یہ مسلک اور جماعت کا نام لے کر اپنے مسلک اور جماعتوں، اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو ظاہر کرے اور میرا آقا کی عظمتوں کو ذرا بازو کرنے کی کوشش کرے. وہاں حق اللہ کا حق نہیں ہے، وہ رحمان کا حق نہیں بلکہ وہ شیطان کا دیا ہوا نام کا حق ہے. وہ ان سے ہم ضائع نہیں ہوگا. اللہ کا دیا ہوا حق تو وہاں پر تو اللہ کے حق کی پہچان یہ کہ وہاں پر تو صرف میرے آقا کی عظمت اور محبت اور تعظیم ملے گی. اب سوچ لینا کہ جہاں پر یہ ہے تو سمجھ لینا کہ وہاں پر اللہ کا حق ہے، ورنہ شیطان کا دیا ہوا نام کا حق ہے. وہ یہ حق میں کبھی بھی فخر ہو سکتا ہے، کتنے بھی سال چلے لیکن آخر میں فخر ہو جائے گا، وہ اندھیرا ہو جائے گا وہاں پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے حق کی پہچانی ان نبیوں نے، نبیوں اور رسولوں کی سنت. یہ مت سمجھ لو کہ صوفیاء کی سنت ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ صحابہ کی سنت ہے، بلکہ میرے آقا کی عظمت اور تعظیم، نعرہ پاک مصطفیٰ کی عظمتیں اور سانسوں میں میرے مصطفیٰ کو یاد کرنا، یہ سوالات نبیوں 314 رسولوں کی سنت ہے جو امت کو دیا ہے ان رسولوں نے اور نبیوں نے. اور وہ 314 رسول اور سوالات نبی خوش ہوتے ہیں اگر کوئی روئے زمین کے اوپر خانقاہ محمدی میں بیٹھ کر یہ جام پیتا ہے میرے آقا کی عظمت کا، اور میرا مرید کوئی اپنے دل میں رو کر میرے مصطفیٰ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور اپنے رات کے اندھیروں میں بستروں میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے، تو وہ 314 رسول اور نبی
خوش ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے امت کو جو امانت دی تھی، جو تحفہ دیا تھا، اس تحفے کا اس وابستگان خانقاہ محمدی نے اس کا حق ادا کیا۔ یہ تمام رسولوں کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اگر اس سنت سے انحراف ہے تو جماعت کے نظام کو سنت کہہ رہا ہے، تو مسلک و جماعت کو اگر سنت کہہ رہا ہے، تو تیرے خانقاہ تیرے پیر کے نظام کو سنت کہہ رہا ہے، تو ظلم کر رہا ہے۔ اصل تو نبیوں کے رسولوں کی سنت میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت کا دینا اور پھر وہ لینا ہے، سما میں بیٹھ کر لے اور محنت کا میدان بنا کر میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو ساری انسانیت کو دے۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ ہے نبیوں والا کام۔ نبیوں والا کام ولیوں نے کیا، امت کے لیے نبیوں والا کام اب ولیوں والا کام ہے۔ دھوکے میں مت پڑ کے وہ نبیوں والا کام ہے۔ نبیوں والے کام کو خدا نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا تو کام کیسا باقی رکھے گئے؟ پاگل، نبیوں والا کام دھوکہ دے رہا ہے، حق کے نام پر شیطان کا تسلط ہے۔ نبیوں والے کام کو رب العالمین نے ولیوں میں منتقل کر دیا۔ اب دنیا میں جو ہوگا وہ ولیوں والا کام ہوگا۔ نبیوں والا کام کیا تھا؟ میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم کو، جو ان سے قریب آئے، حق کو لینے پر آئے، تو انہیں میرے مصطفیٰ کے نعرے نے پاک مصطفیٰ کا پہچان دے دے کہ تعظیم اور ادب اور محبت اور عظمت اور عشق کے قابل اور مرکز صرف ذات مصطفیٰ نعرے پاک مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ نبیوں کی سنت تھی۔ یہ نبیوں نے تحفہ امت کے ولیوں کو دیا ہے۔ یہ کس کا تحفہ ہے؟ 314 رسولوں کا، 1.25 لاکھ نبیوں کا تحفہ امت کے ولیوں کو دیا ہے میرے مصطفیٰ کے۔ امت کے ولیوں کو کہ کیا ہے اولیاء تمہارا کام، تمہاری خانقاہ کا مقصد اور تمہارے مریدوں کو پیر دینے کا نظام۔ اب تو بھی کہنا شروع کر دے نبیوں والا کام، نبیوں والا کام، نمازوں کو زندہ کرو، ذکر کو زندہ کرو، سنت کو زندہ کرو، شریعت کو۔ یہ تیرا کام نہیں ہے، بلکہ نبی اور رسولوں نے جو تحفہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کی امت کو عطا کیا، اولیاء کو، وہ کیا تھا کہ ہم بھی اپنی پوری زندگی میں اپنے امتیوں کو دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت اور محبت ہم نے دی تھی۔ یہ تحفہ نبیوں اور رسولوں نے امت کے اولیاء کو منتقل کیا۔ اس لیے ولایت کے نظام کی پہچان یہ ہے کہ ان کا مرکز دعوت اور مرکز محنت یہ ہوگا کہ وہ میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت، چونکہ نبیوں نے یہ تحفہ دیا اور اس تحفے کو دل و جان کے ساتھ پھیلا کر خواجہ خواجگان اس ملک میں تشریف لائے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ میرے آقا کی عظمت بھی تو بتائی، اور جو ان کے عاشقین ہیں انہی کے نظام کو تو چلایا۔ کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا، کوئی مسجد نہیں بنائی، بلکہ خواجہ جی نے کیا کیا؟ جہاں بیٹھے، جہاں جو موقع ملا، میرے آقا کی عظمت اور محبت۔ نبیوں والا، رسولوں والا اصل کام ولیوں کے پاس میں ہوتا ہے۔ باقی تحریک اور جماعتیں ان کے اپنے نظام ہیں وہ، لیکن اصل وہ خانقاہ بھی خانقاہ نہیں، وہ پیر بھی پیر نہیں۔ جو نبیوں اور رسولوں کی اصل سنت کی قدر نہ کرے، اس کے بجائے وہ چل جائے کہ یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، کچھ اور کر رہا ہے، تو نبیوں اور رسولوں کی وراثت کو نظر انداز کیا تو نے۔ نبیوں اور رسولوں کی وراثت جو اس امت کے ان اولیاء کو انبیاء اور رسولوں نے دیا، کیا ہے وہ؟ میرے آقا کی عظمت اور تعظیم اور محبت خود حاصل کرنا اور ایک ایک انسان تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ اس حق کے ساتھ اس خانقاہ محمدی کو وابستگان کو اسی پر آخری سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے پیش کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اپنی قوموں کو تو دیا تھا یہ سوغات، لیکن اس کے اہل ہماری امتیں نہیں تھی۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں آنے والے اولیاء ہے، آل رسول کے ذریعے سے ان قوموں کو ہماری طرف سے اپنے آل رسول میں اولیاء کے ذریعے سے انسانیت کو دیجیے، امت کو دیجیے۔ وہ اولیاء ان انبیاء اور رسولوں کے ان تحفے کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ تحفہ جو 1.25 لاکھ نبیوں اور 314 رسولوں کے ذریعے سے اس امت کے اولیاء کو ملتا ہے، وہ صرف اور صرف محبت رسول، عشق رسول، تعظیم اور عظمت رسول، اور اپنی سانسوں میں میرے مصطفیٰ کو یاد کرنا، اور اپنی آخری امید کی کرن سے میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ بنانا، یہی یہ نبیوں اور رسولوں کا تحفہ جو امت کے نام ہے۔ اور ان تحفوں کی تقسیم کرنے کی سعادت اگر خانقاہ محمدی والوں کو مل جائے تو یہ بڑا اعزاز ہے 15ویں صدی کے اندر میں، اور یہ صدقہ ہے میرے غریب نواز کی چوکھٹ کا
اور یہ صدقہ ہے پنجتن پاک کی عطاؤں کا، اور یہ صدقہ ہے لالن پاک مصطفیٰ کا جو مدینے والوں نے ہم نا اہلوں کو ان کا نام لینے کے صدقے میں یہ دولت عطا کی۔ اس لیے میرے بچوں ان نظاموں کی حقیقتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ اپنے کو آگے بڑھائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔